بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس وقت دنیا کے اندر جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے وہ ڈپریشن کا ہے اور انگزائٹی کا ہے اور ٹینشن کا ہے۔ آپ جس سے ملیں، جس سے بات کریں، وہ آپ کو پریشان نظر آتا ہے، ڈپریشن میں نظر آتا ہے۔ تو اس کی جو مین وجہ ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو وہ انسان کی ٹینشن اور ڈپریشن بہت حد تک کم ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی جو قدرت نے چیزیں بنائی ہیں، جو انسان کے اندر قرآن میں آتا ہے، ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، اور اگر ہم رات کو روک دیں، کون ہے جو دن لے کے آئے گا؟ تو اپنی نیند جو بندہ، سب سے پہلی بات جو بندہ اپنی نیند پوری کرتا ہے، اور رات کی نیند خاص طور پہ عشاء کے بعد جو ہے وہ بندہ سو جائے، جو ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ اور پھر اپنی نیند پوری کرو۔ تو سب سے پہلی بات، اپنی نیند جو بندہ پوری کرتا ہے اس کا ڈپریشن کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، سورج کی روشنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا عطیہ دیا ہے۔ سارا یورپ اور یہ جو مغرب ہے وہاں پہ سورج نکلتے ہی نہیں ہے، لوگ دھوپ کی تلاش میں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، مہنگی ٹکٹیں بک کراتے ہیں، پھر کہیں جا کے ان کو دھوپ ملتی ہے۔ تو ہمارے تو ہر ویڑے میں، ہر چھت پہ آپ کھڑکی کھولیں تو دھوپ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو سردیوں میں خاص طور پہ جو ہے اس کے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تیسری بات ہے، جو بندہ تنہائی پسند ہوتا ہے وہ بھی ڈپریشن میں رہتا ہے۔ جو بندہ لوگوں میں بیٹھتا ہے، لوگوں سے گپ شپ کرتا ہے، ان کی سنتا ہے، اپنی سناتا ہے، اس کا ڈپریشن بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ جو ڈپریشن میں ہوں، پریشانی میں، ان سے مل کے ان کی بات سننی چاہیے۔ وہ سنانا چاہتے ہیں، انہیں سننے والا کوئی نہیں ملتا۔ اور جو اگلی چیز ہے وہ ہے بندہ ایک ٹارگٹ اورینٹڈ زندگی گزارے، ایک اس کا مقصد ہو، اس کا ایک ایم ہو زندگی میں۔ جیسے ایک ٹیم ہوتی ہے، اس کے سامنے گول ہوتا ہے، 11 کے 11 پلیئر جو ہے وہ پورا ٹل لگاتے ہیں، زور لگاتے ہیں اس گیند کو گول میں پھینکنے کی، تو ان کا وہ ٹائم ایسے پتہ ہی نہیں چلتا، وہ ہاف ٹائم ختم ہو جاتا ہے، میچ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ پورا ان کا فوکس گول ہوتا ہے۔ ایسے گول اورینٹڈ ایک مقصد بندے کا جب زندگی میں ہو تو وہ انشاءاللہ اس کو وہ بہت حد تک ڈپریشن میں اور پریشانیوں میں سے نکل آئے گا۔ اور سب سے بڑی بات اور آخری بات جو ہے وہ ہے اللہ سے تعلق، اور اللہ کو اپنے دکھڑے سنانا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو۔ قرآن پاک میں جو ہے وہ 103 دفعہ صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر کرنے والوں کے میں ساتھ ہوں۔ بندہ اپنے مسائل اللہ کے سامنے پیش کر دے، اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، تو نہیں حل کرنا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ کی منشا اور مرضی پہ راضی ہو جاتا ہے، تو پھر پکی بات ہے اس کی۔ دیکھیں، اللہ کے قدرتوں اور اللہ کی جو رحمتیں ہیں اس کے مقابلے میں ہماری ٹینشن، ہمارا ڈپریشن تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو کتنی بڑی کائنات کو بنانے والا رب ہے، اس کے لیے ایک بندے کے مسائل کو حل کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ بڑی بات ہے ہی نہیں ہے۔ جو پوری کائنات کو بنا کے تھکا نہیں، ہمارے مسائل حل کر کے نعوذ باللہ تھک جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، جو ازل سے ابد کی ساری چیزوں کو جانتا ہے، جو بہت بڑی ذات ہے، ہمارے مسائل اس کی قدرتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب بندہ اللہ پاک کے سامنے اپنے آپ کو رکھ دیتا ہے اور اپنے دکھڑے، اپنے جو ہے نا وہ مسائل اللہ کو سناتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو انشاءاللہ ڈپریشن سے بھی نکالیں گے، پریشانی سے بھی نکالیں گے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ بہت اچھی گزر جائے گی۔